أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رحمت رمضان کی سحر ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی قرآن حکیم کی تلاوت قاری عطاء المنان وارسی صاحب فرما رہے تھے اور یہ سننے کی سعادت ہم نے حاصل کی۔ ناظرین اکرام، دوسری صدی ہجری معرفت اور طریقت کے اعتبار سے کہکشاں صفت صدی تھی۔ ایسی عظیم شخصیات اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی تھی، جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سید کونین کا خطبہ حجۃ الوداع میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سپرد ذمہ داری کی تھی، دین اسلام کی تبلیغ کی اور تزکیہ نفوس کے لیے جو ڈیوٹی لگی تھی، اس کو جس طرح انہوں نے نبھایا۔ دوسری صدی ہجری میں کیسی شخصیات تھی ناظرین کرام۔ یہ وہ دور ہے جب حضرت فضیل بن عیاض جیسے عظیم اولیاء تھے، حضرت معروف کرخی، حضرت سری سکتی، حضرت جنید بغدادی، حضرت حبیب رائی، بشر حافی، یہ ساری اتنی عظیم شخصیات اپنے اعتبار سے یہ کلزم معرفت شخصیات تھی۔ سیدنا علی اجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں ایک ہستی پاک کو امام طریقت لکھا ہے، اور یہ ہستی تھی حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ناظرین اکرام، اس بات سے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا آج یوم وصال ہے، ان کی عظمت کے لیے اگر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ سری سکتی جو تھے وہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص تھے اور آپ کے خلیفہ تھے، اور معروف کرخی کے بارے میں کیا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا 4 اولیاء میں سے ایسی ہستیاں تھیں جن میں سے 2 کے نام انہوں نے لیے کہ سیدنا علی اجویری، سیدنا عبدالقادر جیلانی اور سیدنا معروف کرخی۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح ظاہری حیات میں وہ اپنے فیضان کو بانٹتے تھے لوگوں میں، بالکل اسی طرح اپنے مزارات سے بھی آج اسی طرح فیض یاب لوگوں کو کرتے ہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت معروف کرخی کے مرید تھے، اور ان کی عظمت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ سیدنا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے ابو الفضل خطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ابو الحسن کے شبلی، اور شبلی کے حضرت جنید بغدادی، اور جنید بغدادی کے سری سکتی۔ اس سے ان کی عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ ہستی پاک تھی، ان کی بشارت، ان کی پیدائش کی بشارت جو تھی وہ حضرت معروف کرخی اور بڑے اولیاء نے دی، اور ان کے استادوں میں حضرت فضیل بن عیاض ہیں۔ ابھی یہ کاروبار کرتے تھے، دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو ٹکڑے میٹھی روٹی کے دیتے تھے، تو حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء کے سردار ہیں وہاں سے گزرے تو ان کی خدمت میں بھی ایک ٹکڑا پیش کیا، بس ان کے منہ سے خوش ہو کے ایسی دعا نکلی جس نے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اور جو بلند مقام دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کی خدمت، انسانیت سے محبت کا درس حضرت سری سکتی کی ہمیں زندگی میں ملتا ہے۔ ایک نوجوان ہے، شراب پی ہوئی ہے، شراب میں دھت ہے، اپنی ہوش نہیں، زمین پہ پڑا ہوا ہے، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، لیکن اس بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کے منہ سے اللہ 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 نکل رہا ہے۔ آپ گزر رہے تھے، آپ نے کہا کہ یہ منہ میں یہ حرام چیز ڈالی ہوئی ہے اور اللہ کا نام لے رہا ہے، تو آپ نے اس کا منہ دھویا، اس کے منہ کی کلی کروائی اس کی، یہ کر کے چلے گئے۔ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ میاں وقت کے ولی تھے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، انہوں نے تمہارا منہ دھویا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ جب کسی کی پہ نظر کرم ہوتی ہے اس مالک کی، تو کوئی ایسا لمحہ انسان میں آتا ہے جو زندگی میں اس کی زندگی میں انقلاب بپا کر دیتا ہے۔ وہ جو بلے شاہ نے کہا نا، بولے رابطہ کی پانا ادھروں پٹنا تے ادھر لانا، ایک لمحہ موجود ہوتا ہے جو انسان کی زندگی میں انقلاب بپا کر دیتا ہے۔ جب اس آدمی کو لوگوں نے یہ کہا تو ندامت کے آثار اس کے چہرے پہ آئے، بہت شرمندہ ہوا، اللہ کی بارگاہ میں جا کے وہ نہایا دھویا، وضو کیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، یا اللہ آج کے بعد اللہ کے ولی نے میرا منہ دھویا، اللہ تو مجھ پہ کرم کر، میرا دل دھو دے۔ رات کے وقت حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ گئے مسجد میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے تو دیکھا وہی شرابی وہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو رات کو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کشف ہوا اور اللہ کریم نے فرمایا، ہاتھویں غیبی سے آواز آئی، سری سکتی ہمارا نام لینے والا جو آدمی تھا اس کا منہ اس وقت پاک نہیں تھا، تم نے اس کے منہ کو دھو دیا اور ہم نے پھر تمہارے مقام کو بلند کر دیا۔ اور جب وہ گئے اور دیکھا کہ شرابی بھی تہجد پڑھ رہا ہے تو انہوں نے پوچھا، میاں تم یہاں کیسے؟
اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا تو دیا، میں یہاں کیسے پہنچا ہوں؟ تو سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ جو ہے نا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. یہ اولیاء کرام جو ہے، یہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک رقاصہ تھی آپ کے دور میں جو مغنیہ تھی، اور اس کی زندگی اسی طرح گزرتی تھی. پھر جب حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی اس پہ نگاہ پڑی تو اس کا پھر حالت یہ ہو گئی کہ کہتے ہیں کہ وہ ولیہ بن گئی تھی. سارے ہزاروں لوگ جو تھے اس سے پھر فیض یاب ہوتے رہے. وہ بڑا لمبا قصہ ہے، میں وقت بچانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ کس طرح اس کی زندگی میں انقلاب برپا کیا. تو ناظرین کرام، یہ اولیاء کرام تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بندوں کو لاتے تھے، اور کیسی بات فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے یا اللہ کریم، یہ ساری لوگوں کی جو تکلیفیں ہیں یہ تو مجھے دے دے اور یہ لوگ تکلیف سے بچ جائیں. اور پھر ایک جو سبق آپ کا مجھے بہت متاثر کرتا ہے، وہ فرماتے تھے کہ خبردار، مالداروں سرمایہ داروں کے پاس نہ پھٹکنا. یعنی کوچہ زر میں جانے سے منع فرماتے تھے، کیونکہ جو ان کے پاس بیٹھے گا سرمایہ داروں کے، وہ اور زیادہ بگڑے گا. اور یاد رکھو، یہ دنیا اور دنیاوی مال و دولت علماء کے دلوں کے لیے زہریلے سانپ کی مانند ہے، اور عابدوں اور مولویوں کے دلوں کے لیے لٹو کی طرح مشغول کر دیتی ہے. جس طرح لڑکے لٹو کھیلتے ہوئے مصروف ہو جاتے ہیں جب اہل زر کے پاس جاتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ بیچ آئے سرے کوچہ زر جوہر پندار، جو دام ملے وہ ایسے مناسب بھی نہیں تھے. اور ہوس لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال، اب کسی حرف کو نہیں حرمت ملنے والی. جب اہل دین جو ہوتے ہیں یہ کوچہ زر میں داخل ہو جاتے. اسی لیے نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ علماء میری امت کے امین ہیں، لیکن جب یہ دنیا میں داخل ہو جائیں تو ان کے دین سے بچو. ناظرین کرام، اولیاء کرام کس طرح تزکیہ نفوس کرتے تھے لوگوں کا، کس طرح راہ ہدایت کی طرف لاتے تھے، کس طرح اللہ کی طرف لوگوں کو لاتے تھے. ایسی حکمت سے، ایسی دانائی سے لوگوں کو لاتے تھے. مخلوق خدا کی خدمت یہ کس طرح کرتے تھے، اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. آج اس ہستی پاک کا ہم ذکر کر رہے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے 1000 نفل روزانہ پڑھتے تھے. 98 برس کی عمر پائی آپ نے، آج ان کا یوم وصال ہے. 98 برس کی عمر میں سیدنا جنید بغدادی سید الطائفہ فرماتے ہیں، سوائے آخری ایام علالت کے میں نے کبھی ان کو لیٹے نہیں دیکھا، کبھی سوئے ہوئے میں نہیں دیکھا. رات بھر اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتے رہتے تھے، اور ایسی سادگی کی زندگی گزاری کہ ایک مثال چھوڑ گئے. آج بھی یہ انہی کا فیضان ہے. جو لوگ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیسے زندگیوں میں انقلاب بپا ہوتا ہے. آج بھی علی حجویری کا آستانہ جو ہے اس سے لوگ کیسے فیض یاب ہوتے ہیں. ہماری بد نصیبی ہے، وہ بدبخت لوگ، وہ بد نصیب لوگ جو نہیں جانتے، وہ جا کے داتا علی حجویری جنہوں نے امن کا، محبت کا، چین کا، دلوں کو زندہ کیا، دلوں کو سکون عطا کیا، وہاں پہ بم چلاتے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت، ان کی رفت، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کا ورع، ان کی صداقت، ان کی شجاعت، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں. ماہر تعلیم ہے، ساری عمر یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پڑھایا، اور بڑے درویش صفت انسان پروفیسر سعید احمد خان صاحب ہیں میرے ساتھ، اور نوجوان یورپ کے پڑھے ہوئے اور باہر کے بابو اندر کے صوفی صاحبزادہ سید اسرار الحسن میرے ساتھ ہیں، اور بہت بڑے یہ ایک روحانی خانوادے کے جو ہیں صاحبزادے ہیں. ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر عقیل احمد، کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور تصوف پہ بڑا گہرا مطالعہ ہے ڈاکٹر عقیل احمد کا، ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد ہیں. اور ناظرین کرام، روز کی طرح آپ کو پتہ ہے ہماری محفل کو، اس کے گداز کو اور ذوق کو مہمیز دینے کے لیے ہمارے ساتھ روز ہوتے ہیں شیر میاں داد اور ان کے ہمنوا. اور کل جو میں نے شعر پڑھا تھا مجھے بہت زیادہ فرمائش ہے جی وہ دوبارہ پڑھے. وہ ان چاروں کو جادو ستم دیکھا ہے فخرو میاں بہادر شاہ ظفر کا بیٹا. ان چاروں کو جادو ستم دیکھا ہے فخرو، ایک حسن کو، آواز کو، دولت کو، ہنر کو. یہ آپ پہ صادق آتا ہے جی. اچھا جی، وہ انہوں نے کہا جی کہ اب آپ نے یہ شعر پڑھ دیا ہے تو اس کے بعد تو آپ شعر میاں داد ہی پڑھ سکا قوالی. جی بسم اللہ. کیا پڑھیں جی؟ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے. واہ جی.
सलाम सोनिया सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोने लखा तेरे ते दरूद लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोने लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोने सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोने लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोने दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा तेरी ना मिसाल दा कोई तेरी ना मिसाल दा कोई तेरी ना मिसाल दा कोई तेरी ना मिसाल दा रसूल और आए जहान में लेकिन आका कोई तेरी ना मिसाल दा कोई तेरी ना मिसाल दा कोई तेरी ना मिसाल कोई तेरी ना मिसाल दा कोई तेरी ना मिसाल दा सा कोई नहीं है न तेरी मिसाल है तेरा जमाल है न खुदा का जमाल है आका कोई तेरी ना मिसाल दा कोई तेरी ना मिसाल दा कोई तेरी ना मिसाल दा कोई तेरी ना रहमत आम है रहमत आम है ज़माने में रहमतों का कोई हिसाब नहीं तेरे कुर्बान या रसूल अल्लाह तेरा कौनैन में जवाब नहीं कोई तेरी ना मिसाल दा 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 दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा रब तेन बख्शिया है रुतबा कमाल दा सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया रखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया रखा सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया रखा तेरे ते दरूद ते सलाम ਤੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਬੂੜੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਪੂਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਪੂਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਪੂਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ रो रो के रब राजी कीता मेरी उम्मत बख्शी जावे रोज़ हशर नू कोई भी उम्मती दोज़खी ना खवावे तेनू कसम करीमी दी मौला उम्मत ते आँच ना आवे मांग मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी दे कौन उम्मत नू बख्शावे पूरी रब नाल तेरी ਇਹ ਕਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਖਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ सलाम सोनिया ਪੂਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਲਾਮ सलाम सोनिया ਰੱਖਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਲੱਖਾਂ
تیرے تے درود تے سلام سونیا آیا تیرے جیا کسے نہ مقام سونیا لکھا تیرے تے درود تے سلام سونیا جس دیاں تماں دو جگ دنیا جس دیاں جتیاں عرش نے چنیاں پایا تیرے جیا کسے نہ مقام سونیا تے درود تے سلام پایا تیرے جیا کسے نہ مقام سونیا تیرے ورگا حبیب دس کیڑا ہے 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 ان رب دے قریب دس کیڑا ہے تیرا رب دے قریب دس کیڑا ہے کوئی تیرے تے نبوت تمام سونیا کوئی تیرے تے نبوت تمام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا کوئی تیرے تے نبوت تمام سونیا لکھا تیرے تے درود تے سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ رحمت رمضان رحمت ویلکم بیک ناظرین کرام. سعید خان صاحب، اہل اللہ کی باتیں اور کاملین کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ حکمت و دانش سے بھرپور ہوتی ہیں. کمال کی بات میں سوچتا رہا ان کے بارے میں جب حضرت سری سکتی کا پڑھا. آپ نے کہا کہ وہ فقیر جو ہے وہ کیسے اس کا دل معرفت الہی سے بھرپور ہو سکتا ہے یا روشن ہو سکتا ہے جو رشوت خوروں، ملاوٹ کرنے والوں، ظالموں کا دوست ہو، ان سے تعلق رکھتا ہو. تو یہاں تو معاشرے میں جو زیادہ پیسے والا ہے اس کو الا ماشاء اللہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تو بازاری کاری سے بھی دور رہنے کا کہا کہ جو لوگ بازار میں پیسے کی خاطر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں ان سے دور رہو. تو یہ تو بڑی بات آپ نے فرما دی. تو یہ تو بڑے بڑے نام فارغ ہو جائیں گے اگر اس پہ عمل ہو جائے اس دور میں. تو سیدنا حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، کنیت ہے ابو الحسن، نام ہے سر الدین، اچھا ماشاء اللہ. اور سر راز کو کہتے ہیں. ساقتی آپ کا نام اس لیے پڑ گیا کہ آپ عام اشیاء کی خرید و فروخت کرتے، گری پڑی چیزیں جیسے کباڑ جسے کہتے ہیں. جی کباڑیے جس کو کہتے ہیں. لیکن قرآن کریم نے انسان کو جس سمت ولی اللہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی. اس کے بعد من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ مرد ہو یا عورت جو بھی ایمان کے بعد عمل صالحہ کی راہ پر چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں پاکیزہ زندگی سے نواز دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنے سے پہلے اگر میں علم کلام کے عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص سے ہٹ کر بات کروں، کیونکہ جو ان میں الجھ جاتے ہیں وہ الجھ جاتے ہیں. صحیح ہے.
ان کے سامنے حقیقت کے راز نہیں کھلتے. ہاں میرا ایمان یہ کہتا ہے، وہ گرامر میں ہی پھنسے رہتے ہیں. میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جب میں قرآن کریم میں اصحاب کہف کا الفاظ پڑھتا ہوں، ایک ایک حرف پر مجھے 10 نیکیاں ملتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے کتے کا ذکر آتا ہے، اس کا ذکر پڑھتا ہوں تو مجھے نیکیاں ملتی ہیں. یہ تو حبیب کبریا کے امتی ہیں. واہ، یہ تو اس اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اولیاء ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء، اللہ نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے تبلیغ کے ضمن میں کہ وہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام سے کام ہوتا رہا. خان صاحب وہ حدیث پاک کے اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ اکبر. اس میں کوئی شک نہیں، عبادت ہے. اب سیدنا حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ ایمان اور تقوی کا ایک پیکر ہیں اور دکان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی بنا پر آپ اس دنیا سے اتنا تعلق نہیں رکھتے، جو آتا ہے اسے فقراء میں بانٹتے رہتے ہیں. لیکن ایک دن کیا ہوا کہ جہاں آپ کی دکان تھی وہاں اس مارکیٹ میں آگ لگ گئی اور ساری مارکیٹ جل گئی. ساری مارکیٹ جل گئی. اور آپ کو جب اطلاع دی گئی کہ وہ مارکیٹ جس میں آپ کی دکان ہے وہ جل چکی، تو آپ نے فرمایا کہ چلو اچھا ہوا میری دکان بھی آج جل گئی اور میں اب پوری طرح اللہ تعالیٰ آزاد ہو گیا دنیا سے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ جب یہ وہاں پہنچے، جیسا آپ نے شروع میں فرمایا کہ 1000 نفل جس دکان میں بیٹھ کر اللہ کا نیک بندہ پڑھتا ہو، وہاں اللہ جل مجدہ کی رحمتیں اور برکتیں کس طرح نازل ہوتی ہوں گی. وہاں جب گئے اور دیکھا کہ ان کی دکان کو کچھ بھی نہیں ہو، سارا سامان اسی طرح پڑا ہے، وہ دکان اسی طرح موجود ہے، تو دل میں یہ بات اترتی چلی گئی کہ سری اللہ کو تجھ سے اتنا پیار ہے، واہ، اللہ نے تجھے اتنا ممتاز کیا ہے کہ سب کی دکانیں جل گئیں اور تیری دکان موجود ہے. اس کے بعد آپ نے وہ دکان بھی خیرات کی، جو کچھ موجود تھا درویشوں میں بانٹا اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے مخصوص کر خان صاحب جو فکرہ فرمایا کہ میرا جی نہیں چاہتا کہ بھئی میں ان سے ممتاز یا الگ ہو جاؤں، میں ان کی برابری کے لیے چاہتا ہوں. وہ دکانیں جل گئی، میری بھی ساری ختم ہو جائے، سب چیزیں خالی ہو جائے میری دکان. اس سے پہلے وہ حبیب بن سلیم رائی کا جو آپ نے ذکر کیا نا، آپ نے ان کو کچھ ٹکڑے درویشوں کے لیے بھی دیے. اچھا، تو انہوں نے جس طرح حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دعا ہی دی ٹکڑا تھی، کھلایا. تو انہیں بھی حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے یہ لفظ فرمایا کہ خیرک اللہ، اللہ تمہیں ممتاز کرے. اور اس اللہ کے نیک بندے کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ تھا، اور جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر اس راہ پر چلایا، اور پھر اس راہ پر چلتے چلتے اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو رشتے میں ان کے بھانجے ہیں، ان کو آپ نے یعنی آپ کی ولادت ہوئی 135 ہجری میں، وفات ہوئی 255 ہجری میں، 98 برس کی عمر ہے. اور عمر کے آخری حصے میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جنید، جو وقت ہم اللہ تعالیٰ سے توجہ ہٹا کر گزارتے ہیں وہ ہمارا ضائع جاتا ہے. تو اس پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو ان سے کافی فیض پا چکے تھے، ہنس کر فرمانے لگے، ماموں جان یہ بات اگر آپ نے مجھے پہلے بتائی ہوتی تو میں جو وقت آپ کے ساتھ گزارتا رہا وہ بھی میں اللہ کی یاد میں گزارتا. تو سیدنا حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ علم و عمل کا اس طرح سے پیکر بن کر معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں کہ ان سے دنیا فیض یاب ہو رہی ہے، ہر ملنے والے کو اللہ یاد آ رہا ہے. اور پھر ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نعمت کو اس انداز سے بھی رکھ دیا کہ ہم ہر نماز میں یہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ عطا کر. پھر کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا. اور ان انعام والے لوگوں میں سے ایک حضرت سری سقطی ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، نماز کے اندر ان سے اللہ سے یہ طلب کر رہے ہوتے ہیں
حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ خاص کیا باتیں تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی اللہم ذات صلی کے علی حوالے محمد وعلی آل محمد۔ آپ کی اجازت سے میں اگر ایک دعا کی فرمائش کر دوں۔ جی۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پاک اور ذکر ہو رہا تھا، تو میرے دل میں ایک دعا آ رہی تھی کہ آپ غازی صاحب دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمارے ایمان سلامت رکھے اور ہمارا عشق بھی سلامت رکھے۔ سبحان اللہ۔ اور عشق صحابہ والا کہ غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تیر چل رہے تھے تو آپ نے صحابہ نے اپنے سینے پیش کیے تھے۔ سبحان اللہ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا عشق اور ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ میں ایک مسکنسیپشن ڈسپیل کرنا چاہتا ہوں شریعت اور طریقت کے حوالے سے۔ اسلام کا جو دین اسلام ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شریعت از کنسرنڈ ود ڈومین آف ایکشن، اعمال کے ساتھ اس کا کنسرن ہے۔ اس کی بھی بنیاد قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور طریقت جس کی ڈومین ہے ذکر الہی اور فکر الہی، کانٹمپلیشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی بھی بنیاد قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے۔ فیمس حدیث پاک جو ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اسلام، ایمان اور احسان۔ احسان جو ہے جبریل کہتے ہیں۔ جی تو وہ جو احسان ہے وہ احساس ہے اس چیز کا کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کا ذکر یا فکر کر رہے ہوں، عبادت کر رہے ہوں، تو خدا کی زیارت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اللہ کو۔ اور اگر اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے تو کم از کم یہ ایمان یقین ہو کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ تو یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، ابھی بندہ وضو بھی کرے تو غلطی سے بھی پانی اندر نہیں جانے دیتے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، مگر یہ ایمان ہوتا ہے کہ خدا کی ذات دیکھ رہی ہے، روزہ نہ ٹوٹے۔ دعا کیجئے کہ یہ سارا سال یہ کیفیت احساس اور یہ جو ایک عمل ہے یا فکر ہے یہ طاری ہو جائے سارے سال کے لیے انشاءاللہ۔ تو شریعت کا جو ڈومین ہے وہ یہ ہے، اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت جسم ہے اور طریقت اس کی روح ہے۔ اور ترکی میں بڑے مزے کی آپ کو بات لگے گی، کہتے ہیں شریعت طریقت اور معرفت کے حوالے سے، شریعت کو کہتے ہیں کہ یوز از یوز، تمہارا حصہ تمہارا، میرا حصہ میرا۔ طریقت کو کہتے ہیں کہ تمہارا حصہ تمہارا اور میرا حصہ بھی تمہارا۔ اور معرفت کو کہتے ہیں کہ نہ تیرا حصہ نہ میرا حصہ، سب اس کا۔ تو یہ شریعت، طریقت اور معرفت کو اس طرح سمجھا جاتا ہے۔ میں نے جب وہاں وقت گزارا تو یہ میرے بات پتہ لگی۔ تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا جو دور تھا اس کے اندر شریعت اور طریقت کافی حد تک ڈیولپ ہو چکی ہوئی تھی۔ یہ دونوں ڈسٹنکٹ ہیں مگر کمپلیمنٹری ہیں، ان کو ہم جدا نہیں کر سکتے، نہ ہی یہ جدا ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ مگر جب آپ ان کو ڈسٹنکٹ کہتے ہیں تو اس کے اندر یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ایک ہی چیز کو ایک پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں اور علماء دین اسی چیز کو ایک اور پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں۔ یہ ڈسٹنکٹ ہیں مگر کمپلیمنٹری ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ سے محبت، علماء دین، ڈاکٹرز آف لا اللہ تعالیٰ سے محبت کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ فرما برداری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس کو محبت الہی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء حضرت معروف قرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد ہیں، شیخ ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اللہ کی محبت ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے، کوئی اس کو ایکوائر نہیں کر سکتا، یہ کمائی نہیں جا سکتی، یہ عطا اللہ کی ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ دل سلیکٹ کر لیتا ہے، بالکل یہ اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے، دل سلیکٹ کر لیتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے کہ جو یہ محبت ہے یہ میوچول ہے، بندے کی رب کے ساتھ اور رب کی بندے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ اور حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا ہر عذاب مجھے قبول ہے مگر مجھے میرے اور اپنے رب کے درمیان حجاب قبول نہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر میں یہ فرق واضح کر دوں تو بڑی خوبصورت بات آتی ہے۔ حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے دور میں کچھ بندوں نے کہا کہ دوستی تھی، بہت جاتے تھے، بہت پیار تھا، تو بندوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فقیہ ہیں، اتنا آپ کا مقام ہے، تو بشر حافی ایک فقیر ہے۔ جی بشر حافی ایک فقیر ہیں، پاؤں میں جوتی کے بغیر پھرے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے آپ کہاں جاتے ہیں، ان سے آپ اتنا کیوں پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے تاریخی جملہ فرمایا، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بشر حافی میں جس رب کو جانتا ہوں بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے، اور بشر حافی اس رب کو مانتا بھی ہے، اور بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے۔ تو یہ ہو جاتا، یہ تھوڑا سا جو میں جانتا ہوں وہ دیکھتا ہے۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، انہوں نے بات کی بشر حافی کی،
وہ فرماتے تھے کہ جب کبھی مجھے کوئی سوال پوچھنا ہو تو میں سری سختی سے ہی پوچھتا ہوں. اس سے کتنی عظمت ان کی ظاہر ہوتی ہے. غازی صاحب دوسری تیسری صدی ہجری جو ہے نا عالم اسلام کا علمی اعتبار سے بڑا تابندہ دور ہے. کیا بات. کہ اسی دور میں فقہ کی تدوین ہوئی, حدیث کی اور تصوف کی بھی. اچھا تصوف کے حوالے سے دیکھیے تو 3 دبستان نظر آتے ہیں اس دور میں, شام کا, خراسان کا اور بغداد کا. صحیح. جو بغدادی دبستان تصوف ہے اس کے امام معروفیہ جنیدیہ, معروفیہ اس کے امام حضرت سری سکتی ہیں. ایسا ہی ہے. اور آپ حضرت سری سکتی صاحب دعوت و ارشاد, عالم باعمل اور ہمہ وقت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ان کا شعار تھا. اور بغداد کے اجلہ محدثین سے حدیث کا سماع کیا. حضرت امام احمد بن اگر کسی نے دعوت و ارشاد کا کام کرنا ہے تو وہ ان سے سیکھے. ان سے سیکھے. اصل یہ دعوت و ارشاد سکھاتے ہیں. احتیاط دیکھیے, حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ یہ عنہ, خان صاحب پتہ نہیں کیوں اسمائل دے رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں, ان سے حضرت امام احمد بن حنبل کے سامنے جب ذکر کیا گیا نا ان کا حضرت سری سکتی کا, تو آپ نے فرمایا وہ بزرگ جو کھانے میں بڑے محتاط اور بڑے بااصول ہیں. اللہ اکبر. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور غازی صاحب یہ صرف صاحب تسبیح اور صاحب سجادہ بزرگ نہیں تھے, صاحب بالسیف بھی تھے, 7-8 مرد میدان تھے. 7-8 عباسی خلفاء کا زمانہ پایا اور میدان میں جا کر اپنی جواں مردی کے جوہر دکھائے. اور آپ دیکھیے کہ اس کے باوجود شب بیداری ان کی عادت تھی. اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں شب کی تاریکی میں رب کی رحمت و برکات کو قطار اندر قطار اترتے دیکھتا ہوں. ڈاکٹر کوچہ عزت سے دور پھر ایسے تو نہیں نہ ہوتے. اور غازی صاحب انہوں نے جو تصوف کی تدوین کے طور پر انہوں نے 3 جملے فرمائے ہیں تصوف کے حوالے سے. پہلا جملہ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس کو نور معرفت ملے تو نور ورا اس کا نہ بجھے, تقویٰ نہ بجھے. دوسرا فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جس کے ظاہر تو ایک طرف رہا, باطن میں بھی نص قرآنی اور نص سنت کے خلاف کوئی بات نہ آئے. سبحان اور اللہ. تیسری بات فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جو کرامت کے ظہور میں کہیں حرام میں مبتلا نہ ہو جائے. بھائی صاحب آج کے عصری تناظر میں دیکھیے اس کو, سبحان اللہ. تینوں یہ جو انہوں نے جملے فرمائے ہیں اور انہوں نے فیض فرمایا کرتے تھے مجھے جو بھی فیض ملا ہے. ایک فقرہ ان کا سن لو جی, یہ آپ کی یعنی وہ جو بات کو بڑھاتے ہوئے بلکہ آپ کی تائید میں جو آپ فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کی جانب سے ولی اللہ کہنے پر مطمئن اور راضی ہو جائے وہ دراصل اپنے نفس کے ہاتھوں قید ہو جاتا ہے. یہاں 36 القاب, قدوۃ الاولیاء, امام الاولیاء, غوث وقت, جنید وقت, فلاں, یہ سارے کہتے جاتے ہیں اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور خود لکھواتے ہیں اس پہ وہ جو ہوتی ہیں فلیکس ہیں ان پہ. اور اسٹیج سیکٹری مجھے ایک بتا رہے تھے بڑے پاکستان کے مشہور کہ جی وہ القابات اگر کم لیں ہمارے تو ہماری فیس کم ہو جاتی ہے. ناراض ہوتے ہیں. غازی صاحب ذرا ان کا فیض تھوڑا سا پیچھے جائیے نا, تو آپ فرمایا کرتے تھے مجھ میں جو بھی فیض ملا معروف کرخی سے ملا. اور معروف کرخی کو فیض کس سے ملا؟ حضرت امام علی بن موسیٰ رضا سے ملا. یعنی اہل بیت کا جو تسلسل تھا, حضرت معروف کرخی آپ جانتے ہیں انہوں نے کلمہ پڑھایا تھا اور انہی کے غلام تھے. تو آپ فرماتے ہیں جو فیض ملا ہے عیسائیت سے دین کی طرف آئے تھے, جو فیض ملا ہے انہی سے ملا ہے. ایک دفعہ عمل ایسا تھا کہ صبر پہ لیکچر دے رہے تھے, تو صبر پہ لیکچر دیتے دیتے نا کوئی فیل ہوا مریدین کو کہ ان کو کوئی تکلیف ہوئی ہے. تو بعد میں دیکھا بچھو کاٹ رہا تھا. لوگوں نے عرض کیا حضور آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا لیکچر صبر پہ دوں اور بے صبری کا مظاہرہ کروں یہ سری سختی سے نہیں ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ویلکم بیک ناظرین کرام. جی صاحبزادہ اسرار آپ کچھ فرما رہے تھے. جی غازی صاحب کامیابی کا ذکر کر رہا تھا. کامیابی جو ہے یہ مٹیریل سینس میں نہیں, جو لوگوں کی نظروں میں آ کے کامیابی ہوتی ہے, سکسیس ہوتی ہے, اس کا ذکر دنیاوی کامیابی کو حیثیت دنیاوی کامیابی نہیں. اصل کامیابی اس کی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے.
اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر کر اس کو ایک تزکیہ، ایک پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اے پاک پروردگار، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم کس طرح ایک پیوریفائڈ لائف گزار سکیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب انسان خطا کار ہیں، سب گناہ گار ہیں، مگر بہترین رانگ ڈوئر، بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی خطا کی توبہ کرے، واہ واہ واہ، جو توبہ کرے۔ اب توبہ کے حوالے سے عام بندے کی توبہ یہ ہوتی ہے کہ گناہ سے توبہ کرے، اور خاص بندے کی توبہ یہ ہوتی ہے، اولیاء کی توبہ یہ ہوتی ہے کہ ہر اس لمحے کی توبہ کریں جس میں اللہ کی یاد سے وہ شاید غافل ہوئے۔ صحیح، یہ فرق آ جاتا ہے، جو دم غافل سو دم کافر۔ کافر۔ جی ہاں، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت ہی خوبصورت ایک واقعہ ہے۔ حضرت جنید البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو ریلیٹ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں گیا تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، انسیٹل تھے۔ تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کیا پریشان ہے؟ جی آپ نے فرمایا، حضرت سری سختی نے فرمایا کہ میرے پاس ایک نوجوان آیا، اس سے میرے سے آگے پوچھا کہ جی جو توبہ ہے اس کی شرائط اور اس کا معنی کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بتا دیا۔ پھر اس نے کہا کہ اس کی ایسنس، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی حقیقت یہ ہے کہ جس وجہ سے توبہ کی ہو اس وجہ کو نہ بھلاؤ۔ اچھا، تو اس نے کہا کہ نہیں یہ وجہ نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے اس کی۔ تو آپ نے فرمایا اور کیا حقیقت ہے؟ تو اس بندے نے آپ کو فرمایا کہ اس بندے نے عرض کیا آپ کے سامنے، اس نے کہا کہ اس کی جو ایسنس ہے، جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جس وجہ سے آپ نے توبہ کی ہو اس وجہ کو آپ یاد نہ رکھیں۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سن کے پریشان ہو گئے۔ ادھر سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے، آپ نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس نے جو بندے نے بات کہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضور اگر آپ مجھے کسی تکلیف سے نجات دلا کے آرام میں لے جائیں، آرام دے دیں، اور اس حالت میں جا کے، آرام کی حالت میں جا کے پھر بھی میں تکلیف کو یاد رکھوں تو یہ نیگلیجنس ہے، یہ کوتاہی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے تو الحمدللہ پھر اس کو وہ ریزن یاد نہیں رہتا، وہ گناہ کو پھر بھول جاتا ہے، جی اس کو بھول جاتا ہے تکلیف کو۔ جی غازی صاحب، حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بڑی کرامات ہے آپ کی، بڑی کرامات ہے، کتاب بن سکتی ہے بڑی بالکل ایسے ہی ذخیر۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، سبحان اللہ، تو آپ نے فرمایا جنید تیری زبان میں اللہ نے مخلوق کی بہتری رکھی ہے، سبحان اللہ، واس کیا کرو۔ تو کہتے ہیں مجھے یہ آقا کریم علیہ السلام نے بشارت دی تو میرے دل میں خیال آیا میرا رتبہ تو میرے مرشد سری سختی سے بھی بڑھ گیا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ خیال آیا تو میں بیداری کی حالت میں آیا تو حضرت نے کوئی قاصد بھیجا سری سختی نے، فرمایا جنید تمہیں مخلوق نے کہا تھا واضح و نصیحت کرنے، تم نے نہیں کیا، مشائخ نے کہا تھا تم نے نہیں کیا، میں نے بھی ایک دو بار کہا تھا تم نے نہیں کیا، اب آقا کریم علیہ السلام نے کہا تو واز کہنا نہ چھوڑنا، واز کہنا نہیں چھوڑنا۔ تو جنید بغدادی فرماتے ہیں مجھے تسلی ہو گئی کہ میں مرشد کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ واہ واہ، مرشد ہی ہوتا ہے۔ اچھا دوسری بات، وہ جو بغداد میں آگ لگی تھی، ایٹ ونس جو فوری انہوں نے فرمایا تھا الحمدللہ کہا تھا، جب انہوں نے الحمدللہ کہا نا تو اگلے ہی لمحے خیال آیا او ہو یہ میں نے کیا کہا کہ مخلوق کا نقصان ہو گیا، اور سری تم کیا کہہ رہے ہو، خوش ہو رہے ہو، خوش ہو رہے ہو، بچ گئے۔ یہ ان کی اپروچ دیکھیے، 30 سال تک غازی صاحب استغفار کرتے رہے اس الحمدللہ، حالانکہ الحمدللہ کہنا کوئی جرم تو نہیں اور صحیح کہا، لیکن اس سے ان کی مخلوقات کے ساتھ جو اٹریکشن ہے، ایفیلیشن ہے، ان کی جو درد مندی، جو ایک صوفی کے اندر مخلوقات کا درد وہ محسوس کرتا ہے، اس کی وجہ سے اب 30 سال استغفار کرتے رہے۔ اور اچھا 30 سال سے آگے بعد یاد آ گئے کہ 30 برس سے ایک وہاں پہ صاحب تھے، نوجوان تھے، وہ 30 برس عبادت و ریاضت کر رہے تھے۔ لوگوں نے جا کے پوچھا کہ یہ کیسے آپ کو مقام ملا، 30 سال سے آپ عبادت، ریاضت، زہد، تقویٰ میں ہیں؟ کہنے لگے میں ایک دفعہ سری سختی کے گھر گیا اور میں نے جا کے وہاں پہ نوک کیا، یعنی دستک دی، تو انہوں نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا جناب میں آپ کا ایک شناسہ ہوں۔ تو اندر سے آواز آئی کاش اللہ کریم اس کو اپنا شناسہ بنا دے۔ کہتا ہے بس اس وقت سے میری کیفیت بدل گئی، اب مجھے عبادت کے علاوہ کسی شے میں لذت ہی نہیں آتی۔ یہ ہے اولیاء اللہ، کیسے بدلتے ہیں لوگوں کو۔ غازی صاحب جب آخری وقت ان کا تھا نا تو علیل ہو گئے، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اپنے وقت کے جنید سید الطائفہ ہے، سید الطائفہ ہے جی، داتا گنج بخش کے پردادا پیر ہیں۔ ایسے ہی انہوں نے کہا کہ حضرت کچھ علاج معالجہ کیا، تو حضرت سری سختی نے فرمایا کہ جس نے، میں اپنے معالج سے کیسے شکوہ کر سکتا ہوں، جس نے مجھے درد دیا ہے دوا بھی اسی کے ہاتھ۔
دے چشم فلک یہ بات بتا دے تو نے تو ان کو دیکھا ہوگا چشم فلک یہ بات بتا دے تم نے تو ان کو دیکھا ہوگا چشم فلک یہ بات بتا دے تو نے تو ان کو دیکھا ہوگا اللہ اللہ روح محمد اللہ اللہ بشر کیا کرے بشر کیا کرے بشر کیا کرے وصف روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا جب ہے کہتا سراج منیرہ اللہ اللہ روح محمد اللہ اللہ شاہکار دو عالم آپ ہوئے شاہکار دو عالم اس تخلیق پہ خوش ہو کر اس تخلیق پہ خوش ہو کر عرش فرش بھی جھوما ہوگا اس تخلیق پہ خوش ہو کر عرش فرش بھی ہوگا چشم فلک یہ بات بتا دے تو نے تو ان کو دیکھا ہوگا اللہ اللہ روح محمد اللہ اللہ روح محمد اللہ اللہ تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے الہی بول بالا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اللہ اللہ روح محمد اللہ اللہ روح محمد اللہ اللہ میں کیا بتاؤں کہ تم کیا ہو یا حبیب اللہ حسین جمیل ملیح وجیہ ذل اللہ جو بدر چہرہ تو واللیل ہے یا زلف سیاہ چے خچے رخ چے جبی لا الہ الا اللہ 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 روح محمد اللہ یا رسول اللہ صورت کو تیری دیکھ کر کچھ منہ سے نہ نکلا تو یہ
कैसी होगी, आपकी सूरत कैसी होगी, आपका नक्शा कैसा होगा, आपकी सूरत कैसी होगी, आपका नक्शा कैसा होगा। चश्मे फलक ये बात बता दे, तुमने तो उनको देखा होगा। अल्लाह अल्लाह रूए मोहम्मद, रूए मोहम्मद, अल्लाह अल्लाह, रूए मोहम्मद, अल्लाह अल्लाह। बस में शबे असरा का दूल्हा जिस दम औज दना तक पहुंचा, क्या उस वक्त का मंजर होगा, क्या उस वक्त का मंजर होगा, जब चेहरे पे सेहरा होगा, क्या उस वक्त का मंजर होगा, जब चेहरे पे सेहरा होगा। दोनों की किस्मत पर मैं सदके, दोनों की अजमत पर मैं कुर्बान, हजरत आमना और हलीमा, हजरत आमना और हलीमा, पाक ने उनको चूमा होगा। चश्मे फलक ये बात बता दे, तुमने तो उनको देखा। अल्लाह अल्लाह रूए मोहम्मद, रूए मोहम्मद, अल्लाह अल्लाह, हाँ रूए मोहम्मद, अल्लाह अल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। ख़ान साहब, हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने नफ्स को, ये जो बुज़ुर्गान दीन होते हैं, ये तो उसका यानी मैं सख्त लफ्ज़ यूज़ करें, कचूमर निकाल देते हैं। नफ्स को तो बिल्कुल ये ख़त्म कर देते हैं। मसलन आप एक शेर बहुत पढ़ा करते थे जिसका मफ़हूम ये था कि मैंने मोहब्बत का दावा किया तो दोस्त की तरफ से आवाज़ आई, अभी तो तेरे जिस्म पे गोश्त मौजूद है। तो आपने सब लोग बैठे हुए थे और यूं करके अपना इसको खींचा तो ऊपर गोश्त नहीं आया, यानी वह बिल्कुल ऐसे था जैसे हड्डियां रह गई हैं और गोश्त चला गया ऊपर। इस राह में इब्तदा ही इसी बात से होती है कि नफ्स की मुखालफत की जाए। ठीक, जो लोग अपने जी की मानते चले जाते हैं वो तो फिर नफ्स अम्मारा उन पर गालिब होता चला जाता है। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक जगह गुज़रा, मैंने एक अल्लाह वाले को देखा कि उसने अपनी एक टांग काट कर रखी है सामने, अल्लाह, और जिस कदर वो ज़्यादा ख़राब हो रही है उतना वो खुश हो रहा है। मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या मामला है, तो कहने लगे कि एक दिन शैतान ने मेरे दिल में जब बुराई का इरादा किया और बुराई के इरादे के लिए मैं उठ खड़ा हुआ, मैंने कदम उठाया, तो मेरे नफ्स ने मुझे कहा कि तूने ये जहन्नम की आग के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। तो मैंने कहा कि पहले इसी का हिस्से अजाब देखना चाहिए, जो पहल बाहर गया है उसको काट कर, कि मेरी इसी पर इक्तफ़ा हो जाए कि ये गल सड़ जाए और क़यामत के अजाब से बच जाऊँ। सैयदना हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह का अमल हम ये देखते हैं कि वो इस कदर अपने नफ्स की मुखालफत करने वाले, अल्लाह से डरने वाले, खौफ और रजा को हर तरह से अपने ऊपर गालिब रखने वाले कि दिन में कई बार आईना देखते थे। अच्छा, इस नीयत से कि कहीं मेरी शक्ल तो मस्ख नहीं हो गई। अल्लाह, ये उनका खशियत इलाही का ये आलम था। खशियत इलाही का ये आलम था कि वो अपने यहाँ शक्ल देखा करते थे, क्योंकि कुरान करीम में है कि यौम तबयद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह, क़यामत के दिन कामयाबी उनको होनी है जिनके चेहरे चमकते होंगे, सफ़ेद होंगे। तो इसलिए वो हमेशा शरीयत मुतहरा की पाबंदी करते थे। और एक मरतबा जब आपने दुआ मांगी
تو کمال وہ الفاظ ہیں، اے اللہ مجھے عذاب سے بچا، لیکن اگر تو نے مجھے عذاب دینا بھی ہو تو اپنے مشاہدے سے محروم نہ رکھنا۔ جی صاحبزادہ صاحب۔ جی حضرت، دو چیزیں ہیں، ایک کمپیشن ہے، ایک ایمپتھی ہے۔ کمپیشن درد مندی، ایمپتھی ہمدردی۔ کمپیشن ہر عام بندے کے پاس، انسان کے پاس ہوتا ہے۔ آپ مثال کے طور پہ کسی کو نقصان ہو جائے تو عام بندے کے دل میں، ہمارے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ اللہ درد محسوس ہوتا ہے اور کہتے ہیں چلو جی شکر ہے اسی بچ گئے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو یہ اس سے آگے نہیں وہ بڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ولی ہے اس کے خاصے میں ایمپتھی آتی ہے، ہمدردی آتی ہے۔ اور یہ جو ابھی پہلے آپ واقعہ حضرت سری سکتی کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے کہ وہ دکان کو جو آگ لگی، بازار کو آگ لگی، آپ کی دکان بچ گئی، تو 30 سال ریگریٹ، افسوس اس چیز کا تھا کہ اس وقت میں نے شکر الحمدللہ کہا اور اس چیز کو میں نے پریفر کیا جو دوسروں کے کہ میں بچ گیا ہوں، میں بچ گیا ہوں۔ تو 30 سال اب جب اللہ کا ولی اس مقام پہ آ جاتا ہے، ایمپتھی بھی ہے، کمپیشن بھی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت ہی خوبصورت ایک واقعہ ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ ایک دن ایک شام کو میرے دل میں خیال آیا کہ میں مسجد جاؤں، تو میں مسجد کے لیے نکل گیا۔ تو جب میں وہاں پہنچا تو باہر میں نے ایک بڑے خوفناک حلیے میں ایک بندے کو کھڑے ہوئے دیکھا، تو اس کو دیکھ کے میں ڈر گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم میرے سے ڈر گئے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں ڈر گیا ہوں۔ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں، میں ابلیس ہوں۔ اچھا جی، تو اس سے کہا کہ میں ابلیس ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں ملنا چاہتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ جب تم نے میرا سوچا تو اللہ کی یاد سے تم غافل ہو گئے اس لمحے صرف۔ آپ نے کہا نہیں، اصل میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کیا تم اللہ کے فقیر کے اوپر قابو پا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں قابو نہیں پا سکتا، کیونکہ جب میں ان کو دنیا کی لالچ دیتا ہوں وہ آخرت کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب میں ان کو آخرت کی لالچ دیتا ہوں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہاں میری پہنچ نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر تم ان پہ قابو نہیں پا سکتے تو کیا ان کو دیکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں صرف جب وہ ایک ایکسٹسی، ایک وجد کی حالت میں ہوتے ہیں، میں صرف ان کو تب دیکھ سکتا ہوں، مگر تب بھی ان کو نہیں، صرف جو ان کی سورس ہے لیمیٹیشن کی وجد کی اس کو دیکھ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ آپ جب مسجد کے اندر آئے، آگے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے، آپ نے سارا قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فقیر، اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اس کو، اپنے بندے کو، شیطان کو دکھاتا ہی نہیں ہے اور اس طرح محفوظ کر دیتا ہے۔ تو یہ جو کمپیشن اور ایمپتھی، ہمدردی ہے نا، یہ بندے کو پھر اس مرتبے پہ لے جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا وہ محب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جی، واقعی اولیاء کرام کہتے تھے یا اللہ تو سب اپنی رسول اللہ کی امت کو بخش دے اور مجھے اکیلے کا جسم اتنا بڑا بنا دے کہ جہنم میں کسی اور کو ڈالنے کی ضرورت نہ رہے۔ یہ اولیاء کا تھا۔ ایک ولی کامل جو تھے، ان کے سامنے کسی نے بیل کو مارا تھا، وہ جو کوڑا تھا، تو انہوں نے اپنی پشت سے کپڑا اٹھایا اور کہا کہ تکلیف ہمیں پہنچی۔ غالباً یہ شیخ سعدی علیہ رحمہ کے حوالے سے بھی منسوب ہے۔ بھائی صاحب، حضرت سیدنا سری سکتی علیہ رحمہ نے جو اقوال فرمائے ہیں نا، ان پہ اگر غور کریں، اور بڑے دست بستہ عرض کروں گا، آج کا جو ہمارا عصری خانقاہی نظام ہے، صرف حضرت سیدنا سری سکتی کے اقوال پر عمل کر لے تو ہمیں خانقاہوں کی ضرورت کیا، ان کے مقاصد بھی ان کا حصول ممکن ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کی اصلاح اور تربیت سے عاجز ہو وہ دوسروں کو کیا ادب کی تعلیم دے سکتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جو لوگوں کے لیے ان اوصاف سے آراستہ ہوتا ہے جو اس میں نہیں، تو وہ اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے۔ منافقت کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور بات آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے حقیقی معنوں میں، پھر کائنات کی ہر شے اس سے ڈرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مرد وہ ہے جو بازار میں بھی ذکر الہی کا حق ادا کرے اور لین دین کے موقع پر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ یہ معیشت کی طرف اشارہ ہے، تجارت محمدی کی طرف اشارہ ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے عقل وہ ہے جو اوامر و نواہی پر حجت قائم کرے۔ یعنی حقیقی عقل، آج کل تو جو ریشنلسٹ لوگ ہیں وہ تو عقل کے ذریعے پتہ نہیں کیا کیا انقلاب چاہتے ہیں، تو جو صوفیاء کی جو عقل ہوتی ہے، عقل کو نور کہا گیا ہے، کہ وہ جو اوامر و نواہی ہیں ان پر حجت قائم کرنے کے لیے ہو۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ عارف وہ ہے جس کا کھانا بیمار کا کھانا ہو، جس کا سونا مار گزیدہ یعنی سانپ کے ڈسے والا جو ہے نا
وہ बेकरारी درد हो। جیسے سانپ نے ڈسا ہوتا ہے تو درد تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف ہو اس کو. جیسے وہ غازی صاحب پنجابی کا شعر آپ اکثر پڑھتے ہیں نا کہ رات پئی تے بے دردانو ہاں، نیند سکھ پیاری نیند آوے آوے، تے درد منانو تانگ سجندی ستیان جگاوے. واہ واہ واہ. اللہ رب العزت نے خود ہی تو اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو اللہ تو شارک سے زیادہ قریب ہے. یہ فرماتا کہ میری طرف آ جاؤ، فرمایا میرے محبوب کے دروازے پر آؤ اور وہاں آ کر مجھ سے بھی بخشش مانگو اور تم میرا محبوب بھی اس کے لیے سفارش کرے. اور سیدنا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں تمام ان کی سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے وصیت فرمائی، فرمانے لگے کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسد کو جتنا دشمن کے علاقے میں آگے جا کر دفن کرو گے اللہ تعالیٰ وہ سارا علاقہ تمہیں عطا فرما دے گا. واہ واہ واہ. یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. کبھی وہاں ہے نا ان کی ترکی میں قبر مبارک جو ہے. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار مرجع خلائق. اب یہ مرجع خلائق کے متعلق جن لوگوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے اس کی وجہ یہ بنی کہ ہم نے عوام کی اس ضمن میں تربیت نہیں کی، اور آج بھی جو ہم اس میں طعن و تشنیع کا سبب ہمارے لیے بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جہالت سب سے بڑا علم ہے. یہ تو حکمرانوں کی ذمہ داری تھی کہ پاکستان بننے کے بعد وہ اس ضمن میں بھی اہتمام کرتے. جہالت سب سے بڑا علم ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جہالت سب سے بڑا جرم ہے. جرم ہے. جہالت جو ہے وہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. پروڈیوسر صاحب اچھا ٹھیک ہے. زِ جاہل گرے زندہ چوں تیر باش، نیا میختہ چوں شکر شیر باش. تو ذمہ داری تھی حکمرانوں کی کہ وہ ان کے آداب بتاتے. مجھے ناظرین کرام لے لیے بہت مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین اکرام. جی خان صاحب، آخر میں کیا سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے حوالے سے پیغام کیا ہوگا؟ سیدنا حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم ان کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ آپ نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ جوانی کے دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت خداوندی کی طرف متوجہ ہوں. ٹھیک. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، در پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. ٹھیک ہے. تو آپ نے ایک تو اس بات کی طرف توجہ دلائی اور دوسرا یہ بتایا کہ ادب اس کو کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دینا. واہ. انہوں نے ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ ہمیں دلائی کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جی سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں پیغام آج کی نوجوان نسل کو. ایک بہت ضروری پیغام ہے جو فقر کا پیغام ہے. الٹرا لبرل سیکولر لیفٹ کے لیے بھی ہے اور الٹرا کنسرویٹو فار رائٹ کے لیے بھی ہے. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو پتہ ہے دکان میں دکانداری کرتے تھے، بادام خریدے اور 60 درہم کے. آپ کا ایک اصول تھا کہ کوئی بھی چیز لیں اس کے اوپر صرف 5% پروفٹ ہوتا تھا. 5% سے زیادہ نہیں لیا. تو اس کی جو 60 درہم کے آپ نے لیے ان کی قیمت 65 بن گئی. اب جب آپ وہ بیچ رہے تھے تو اس وقت یکدم مارکیٹ میں المنڈز بادام ختم ہو گئے. بندہ آیا، بروکر آیا، اس نے کہا کہ جی کتنے کے آپ نے کہا جی 65. اس نے کہا عجیب بات ہے، پرائس تو ابھی 90 ہوئی ہے. آپ نے کہا کہ 90 چھوڑ کے 150 ہو جائے. میرا اصول ہے 65 5% پروفٹ اور آپ اسی پر. یہ جو ہمارے اکانومسٹ ہیں آج کل کے، ان کے لیے بڑا زبردست سبق ہے. فری اکنامک مارکیٹس فیئر چاہیے تو اولیاء اللہ کے ان اسباق کو دیکھ. جی غازی صاحب، حضرت سیدنا سری سکتی علیہ رحمہ ان کے ماں قبل بزرگ ہوں یا ماں بعد، ان بزرگوں کی 2 جہات رہی ہیں، ایک اللہ سے ایک مخلوق سے.
अल्लाह के यहाँ मर्तबा पाने के लिए रियासत मुजाहिदे खशियत उधर अल्लाह से वासिल, वासिल। इधर मखलूक में शामिल। मखलूक में शामिल। अच्छा, जब ये इनको कमालात और मर्तबे हासिल हो जाते ना, जो जितनी रियासतें की होती, नफ्स कशी की होती, उसके बाद जो रूहानी कुव्वत जिसको स्पिरिचुअल पार्ट्स कहते हैं, वो सारी की सारी मखलूक़ात के लिए खर्च करते हैं। वाह वाह। यानी मेहनत जो की है, मेहनत शाका की है, वो अपनी कह ले के अपना जान मान तन मन धन सब कुर्बान किया, और जब कुछ फैज़ मिला है तो मखलूक़ात में तकसीम आज भी अली अजमेरी के मज़ार पे रोज़ सैकड़ों देगे तकसीम हो रही हैं और 50,000 बंदा डेली खाना खाता है, और 10 सदियों से आले नबी के एक फ़र्द का ये लंगर चल रहा है। वाह, बहुत शुक्रिया जी आप तीनों मेहमानों का। गंज शक्र नमाज पे पढ़दे सन, चिड़ियां कोल बाबा दे बह गईयां, पाया शोर जदों उन्हां चिड़ियां ने, गंज शक्र दी नजरी चढ़ गईयां, हुक्म अल्लाह दे नाल किया बाबा ने, उन्हां चिड़ियां नूं चिड़ियां मर गईयां, हुक्म अल्लाह दे नाल जिंदा किता चिड़ियां नूं, चिड़ियां खुशी च उठ के बोल दियां मेरे बाबा दे दरबार, चिड़ियां बोल दियां बाबा दे दरबार, चिड़ियां बोल दियां बाबा दे दरबार, चिड़ियां बोल दियां बाबा दे दरबार, चिड़ियां बोल दियां, चिड़ियां बोलन छेती आओ, चिड़ियां बोलन छेती आओ, आके दर्शन पीर दा पाओ, आके दर्शन पीर दा पाओ, बाबा गंज शकर नूं अर्ज सुनाओ, शकर नूं अर्ज सुनाओ, झोलियां भर भर घर नूं जाओ, झोलियां भर भर घर नूं जाओ, बोलिया सखी दरबार, चिड़ियां बोल दियां बाबा दे दरबार, चिड़ियां बोल दियां, गंज शकर नूं पीर बना ले, शकर नूं पीर बना ले, दिल दे सारे रोग मटा ले, दिल दे सारे रोग मिटा ले, अपनी किस्मत आप जगा ले, अपनी किस्मत आप जगा ले, अखियां नाल फरीद दिला ले, अखियां नाल फरीद दे लाल, जिंदगी ए दिन चार, चिड़ियां बोल दियां बाबा दे दरबार, चिड़ियां बोल दियां, उथे वसदा साबिर मेरा, उथे वसदा साबिर मेरा, लाड लगन शकर दा जेड़ा, लाड लगन शकर दा जेड़ा, साबिर वर्गा वली अकेड़ा, वर्गा वली अकेड़ा, जिना दा कलियर दे विच डेरा, कलियर दे विच डेरा, हाली दो दिलदार, चिड़ियां बोल दियां बाबा दे दरबार, बोल दियां बाबा दे दरबार, चिड़ियां बोल दियां बाबा दे दरबार, चिड़ियां बोल दियां, उठ फरीदा सुत्तिया तू झाड़ू दे मसीत, तू सुत्ता रब जागदा, तेरी डांडे नाल परीत, बाबा दे दरबार, चिड़ियां बोल दियां, बाबा दे दरबार, चिड़ियां बोल दियां, बाबा दे दरबार, चिड़ियां बोल दियां, पाक पतन दा पीर प्यारा, आग बदन दा पीर प्यारा, नबी अली दी अख दा तारा, नबी अली दी रखदा तारा, पाठ दी रोटी ते करे गुजारा, रोटी ते करे गुजारा, ताइयों जांदा ए जग सारा, जाता ए जग सारा, तू भी आ जा या
ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਫਰੀਦਾ ਅੱਖ ਕੰਨ ਤੇ ਦੰਦ ਫਰੀਦਾ ਸਭਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹਾਰ ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਛੱਡ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਢੇਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੱਖ ਪਏ ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਢੇਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੱਖ ਪਏ ਉਧਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੁੜਿਆ ਇਧਰੋਂ ਲੱਖ ਗਏ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਕਾਲੇ ਮੇਂਢੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮੇਂਢਾ ਵੇਸ ਮੁਨੀ ਹੀ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਫਿਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦੁਰਵੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿੰਦੀਏ ਖਾਕ ਜੇਡਨਾ ਕੋ ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿੰਦੀਏ ਖਾਕ ਜੇਡਨਾ ਕੋ ਜੂੰਦੇ ਆ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੀਏ ਮੋਇਆ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ चौकट पे सर झुका के ये पढ़ते हैं सब मुरीद चौकट पे सर झुका के ये पढ़ते हैं सब मुरीद अल्लाह मुहम्मद चार यार अल्लाह मुहम्मद चार यार हादी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद ओ जीवे या फरीद सोना जीवे 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 या फरीद सोना चलो जीवे जीवे या फरीद सोना आसमानी तारा है या फरीद सोना आसमानी तारा है साडे जै दुखियां दा सारे ने दुखियां दा गंज शक्कर सहारा है सारे ने दुखियां दा गंज शक्कर सहारा है ओ साबिर दा पीर सोना चलो जीवे साबर दा पीर सोना नारा चिश्ती में मारे है साबिर दा पीर सोना नारा चिश्ती में मारे आए मैं ते पिया डुबदा सा गंज शक्कर ने तारे आए हक फरीद या फरीद